السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نثری نظم۔ کچھ لوگ نثری نظم کو نثر لطیف جبکہ کچھ اسے منثور کہتے ہیں، کچھ بحر لطیف کا نام دیتے ہیں۔ نثری نظم نثر جمع نظم برابر نثری نظم، جسے نثم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انگریزی سے اردو میں آئی ہے اور انگریزی میں اس کے لیے پروز پوئٹری کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ صنف ہر طرح کی عروضی پابندیوں سے آزاد ہے اور یہ آہنگ سے بھی بیگانہ ہے۔ نثری نظم میں استعمال ہونے والے الفاظ غزل یا شاعری کے الفاظ سے ذرا کم درجے کے لیکن عام نثر سے بلند درجے کے ہوتے ہیں۔ رفیع الدین ہاشمی کے بقول اردو میں نثری نظم کا تجربہ نیا نہیں۔ سب سے پہلے 1929 میں نیرنگ خیال کے مدیر حکیم محمد یوسف حسن نے پنکھڑیاں کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا۔ یہ مجموعہ ایسی تحریروں پر مشتمل تھا جسے آج کل نثری نظم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حسن لطیفی نے 1930 میں اپنی بعض تحریروں کو افکار پریشاں کے نام سے پیش کیا۔ آج کی نثری نظم ایسی ہی تحریروں کی بازگشت ہے۔ نثری نظم کے حوالے سے افتخار جالب، انیس ناگی، مبارک احمد، زاہد ڈار، افتخار امام صدیقی، نصیر احمد ناصر، سارہ شگفتہ، محمد صلاح الدین، سلیم آغا، اصغر ندیم سید، زہرہ نگاہ، زاہد امروز، خالد ریاض، علی محمد فرشی اور دیگر بہت سے شعراء کے نام نمایاں ہیں۔ نثری نظم میں بحر یا عروض کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، لیکن ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے لطیف طریقے سے ایک شاعرانہ پیرائی میں بیان کر سکیں۔ یہاں میں اپنی چند نثری نظموں سے کچھ نمونے پیش کرنا چاہوں گی۔ میری ایک نظم ہے چڑیا سے مکالمہ۔ میرے آنگن کے شجر پر ایک چڑیا صبح سے چہچہا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم اتنی مسرور کیوں ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، نادان، تمہاری قسمت پر نازاں ہو رہی ہوں۔ خوش بختی کا ایک خزینہ تمہارے ہاتھ لگا ہے اور تم خاموش بیٹھی ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، ڈرتی ہوں اگر لب کھولوں گی تو لہجے کا راز سب کے ہاتھ آ جائے گا۔ وہ گویا ہوئی، تو کیا زمانہ بے خبری کی نیند سو رہا ہے؟ روشنی کبھی قید ہوئی، خوشبو کبھی چھپ سکتی ہے، اور پھر پہلی خواہش کی خوشبو۔ ایک مدت ہوئی تمہاری آنکھوں نے یہ بھید سب پر کھول دیا ہے۔ اب محض سہم دل کو خوف کے چنگل سے نکالنا ہے۔ چلو ہم مل کر مسکراتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر بے نام سی ہنسی پھیلی اور میرے اندر کا سارا غبار ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میری ایک نثری نظم ملاحظہ ہو، کانٹوں میں کیوں الجھاتے ہو؟ کن خرابوں میں نکل آئے ہو؟ یہاں تمہارے جذبوں کا جواب کس کے پاس ہے؟ بہت سال پہلے ہم نے اپنی روح سے بیعت کی تھی کہ اب بدن کے گرد و غبار کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہمیں کانٹوں میں کیوں الجھاتے ہو؟ ہماری روح زخمی ہو گئی تو اس کا عذاب کون سہے گا؟ تمہیں خبر ہے روشنی کا کوئی جسم نہیں ہوتا اور ہوا کہیں پڑاؤ نہیں کرتی۔ لمس ہماری خواہش کے بدن کا کوڑ ہے، پیشتر اس کے کہ یہ کینسر بن کر پورے ماحول میں سرایت کر جائے۔ اس کے قہر سے جان چھڑاؤ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تاروں بھرے راستے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی کہاں ہے کہ ہم مڑ کر دیکھیں۔
ہم نے بڑی چھوٹی عمر میں بزرگ آنکھوں کے ساتھ ماں بعد کی اقلیم میں پاؤں رکھا ہے۔ میری ہی ایک اور نثری نظم ملاحظہ ہو، اعتماد کے زوال کا تجربہ۔ ماحول کی آگ سلگ رہی ہے، اسے دیکھ کر میرے صحن جام نفرت کے بگولے اڑ رہے ہیں۔ کیا عمر بھر کی ریاضت جو انا کی حفاظت پر صرف ہوئی، رات کی گرتی ہوئی اوس کی طرح بے وقت ہے؟ میرے ہونٹوں پر انگاروں کی طرح کئی سوال ہیں، مگر کسی مہرباں کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ سورج نے اپنے نام سے بے وفائی کی ہے اور میرے سر پر روشنی کی بجائے کالک الٹا دی ہے۔ یہ اعتماد کے زوال کا ایک ایسا تلخ تجربہ ہے کہ اب مجھے کسی بھی سورج کا یقین نہیں۔ میں اپنی ذات میں ایک ذرہ سہی، میں صبر کی روایت کے ساتھ جڑی ہوئی زمین سے نباہ کر لوں گی، مگر اب کسی سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گی۔ آج کے لیے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔